اس کی آنکھیں یعنی جیسے کہتے ہیں نا خاموش رونا، ایک خاموش چہرہ جس سے ایک سمندر بہتا ہے۔ یہ شافی اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ عمرہ کرنے گیا اور اس کی تصویر کو بیت اللہ میں ہم نے دیکھا۔ یہ شافی کبھی اپنے باپ کی کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، کبھی ایسے لگاتا تھا، کبھی کیسے۔ جب اس کی پکچر آئی ہے نا، پکچر آئی ہے تو پکچر بھی وہی آئی ہے، اس نے ایسے ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے اپنے بابا کو۔ اللہ نے بچے دیے ہیں نا، وہ ذرا اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے اس پکچر کو ذرا دیکھیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ابوہیمی۔ جی جناب، ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھروں میں خوشباش زندگی گزار رہے ہوں۔ جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زہرا کا وہ معصوم لاڈلا بیٹا شافی، وہ شافی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، جس بچے کے سامنے اسی کی ممتا کے حصے کیے گئے۔ پہلی دفعہ ماں کے بغیر شافی کا عمرہ کرنا، اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھنا اور مزید کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں۔ اگر آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے کسی کی زندگی بن جائے تو میرے خیال سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جی بیگم، یہ شافی ننھا معصوم وہ بچہ جس کی آنکھوں کے سامنے یعنی زندگی میں، میری زندگی کے اندر یہ وہ پہلا بچہ ہے، شاید آخری ہوگا، پہلا بچہ ہے جس کی آنکھوں کے سامنے سب سے پہلے اس کی ماں کو تکیے کے ذریعے مارا گیا۔ بچہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے جسم کی اعضاء یعنی ان ظالموں نے مارا ہوگا، پھر اس کو کھینچ کے لے کے گئے واش روم میں، پھر اس کی گردن اتاری، جسم کی اعضاء سب کچھ بچے نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ وہ بچے کی فیلنگ کیا، اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں کیا چلتا ہوگا، وہ بچہ ساری زندگی کیا سوچتا ہوگا، بظاہر تو وہ بول نہیں سکتا، لیکن بچہ 2.5 سال کا بچہ، آخر وہ ایک عقل مند بچہ ہوتا ہے، ساری سمجھ بوجھ اس کو ہوتی ہے، ماں کا، باپ کا اس کو پتا ہوتا ہے، نانا نانی، دادا دادی، پھپھو کا، سب کا اس کو پتا ہوتا ہے۔ تو یہ بچہ بیچارہ ساری زندگی یہی اپنے دماغ کے اندر ایک جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کی طرح سارا کچھ اپنے وہ فوٹو کاپی کی طرح کہ میری ماں کے ساتھ انہوں نے کیسا ظلم کیا، اور یہ بچہ ساری زندگی یہی باتیں جو ہے نا اپنے دماغ میں سوچتا ہے، اس کی بیچارے کی کیا زندگی ہے۔ میں تو کبھی کبھی جب سوچتا ہوں نا، یہ 2 دن پہلے ہماری شبیر صاحب سے بات ہوئی تو میں نے شبیر صاحب سے گزارش کی کہ مجھے ذرا نا شافی کی ذرا تصویر بھیجے، تو اور پکچر مجھے وہ بھیجنی ہے جو بالکل فریش ہو، ابھی کی ہو۔ انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ 1 رمضان یعنی پہلے روزے انہوں نے ہمیں جو پکچر سینڈ کی ہے، یہ شافی اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ عمرہ کرنے گیا اور اس کی تصویر کو بیت اللہ میں ہم نے دیکھا۔ ایک دفعہ تو دل خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹی سی عمر میں عمرے کی سعادت نصیب کی، لیکن ساتھ ہی ایک دم ہمارے ذہن کے اندر اس کی آنکھوں میں جو بے بسی، اللہ دیکھیں ذرا غور کریں، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا چہرہ لے کے کس طرح سے، دیکھیں پہلے وہ جاتا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اس نے عمرہ کیا ہوگا، ایک عمرہ نہیں 2-3 عمرے کیے ہوں گے، لیکن آج وہ بیت اللہ میں جا کر کیا فریاد کرتا ہوگا، دل میں کیا آتا ہوگا، اس کے دل سے کیا آہیں نکلتی ہوں گی، کیا وہ سوچتا ہوگا، کہتا ہوگا نا، اس کے دل میں آتا ہی ہوگا۔ اور اللہ رب العزت آسمان سے جب دیکھ کے اس بچے کی پکار کو یا اس کی سستیوں کو، معصومیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی لازمن جو ہے وہ زہرا کو دکھایا ہوگا، زہرا کے ساتھ جو ہے وہ زہرا کو حوصلہ دلوایا ہوگا، زہرا بھی دیکھ کر تڑپ گئی ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کس طرح سے اکیلا، معصوم اور بے بسی کی آنکھیں اور لے کر وہ بیت اللہ میں آج کھڑا ہے، آج اکیلا باپ نے اٹھایا ہوا ہے، اندازہ لگائیں۔ اچھا اس کی عادتیں وہی ہے، وہ یاد ہے آپ کو پہلا انٹرویو اس نے دیا تھا نا، قدیر نے پہلا انٹرویو دیا تو شافی اس کی جھولی میں تھا، باپ کی جھولی میں تھا، تو یہ شافی کبھی اپنے باپ کی کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، کبھی ایسے لگاتا تھا، کبھی کیسے۔ جب اس کی پکچر آئی ہے نا، پکچر آئی ہے تو پکچر بھی وہی آئی ہے، اس نے ایسے ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے اپنے بابا کو، جیسے وہ پکڑنے لگا اپنے بابا کے کان کو۔ مطلب کہنے کا ہے کہ اس کی بے بسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فریاد، دیکھیں اس کی آنکھیں یعنی جیسے کہتے ہیں نا خاموش رونا، ایک خاموش چہرہ جس سے ایک سمندر بہتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے اندر غموں کے پہاڑ چھائے ہوئے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اب دیکھیں پہلے ماں کی گود تھی، اب باپ کی گود ہے، جو ماں کی گود ہے وہ تو اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اب جو بیچارہ شافی ہے، اب دیکھیں اپنے باپ کے ساتھ کس طرح کی مشقت میں وہ کٹ رہا ہے، کس طرح کی دکھ درد میں۔ آج ہم بات ہی شافی پہ کرنا چاہتے ہیں، رمضان المبارک، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے 10 منٹ پہلے یہ
یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے 10 منٹ پہلے میری شبیر صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے کال کی ہے اور مجھے ہر ایک چیز بتائی ہے اس کیس کے حوالے سے, لیکن آج میرا دل تھا کہ آج ہم بات شافع پہ کریں گے. جی جی بالکل, ہم نے شافع کو صرف پکچر پہ دیکھا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک تو ہے کہ دیکھیں اللہ کے گھر میں اللہ نے اس کی آہ و پکار نہیں سنی ہوگی, اللہ نے اس کی بے بسی نہیں دیکھی ہوگی. جی اب دیکھیں ہم نے تو شافع کو صرف ایک پکچر پہ دیکھا ہے نا, تو جو اس کے رشتہ دار ہیں یعنی اس کے ماموں ہیں شبیر صاحب ہیں, جب ان کے پاس یہ پکچر گئی ہوگی, اس کی بے بسی انہوں نے دیکھی ہوگی, تو میرا تو خیال ہے چیخیں ماری ہوگی. اب دیکھیں جو زارا تھی, پہلے زارا کے ساتھ وہ تھا, کبھی زارا نے اپنے والد کو پکچرز بھیجی ہوں گی کہ بابا ہم عمرہ کر رہے ہیں یا پہلا عمرہ کر رہے ہیں, ہر انسان جو ہے عمرہ کرنے جاتا ہے وہ خوشی میں بتاتا ہے, پھر ماموں کو بھیجی ہوگی. اب دیکھیں وہ آج شبیر صاحب کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی, کیا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری بیٹی اس کے ساتھ پہلے یہ شافع ہوتا تھا, آج اکیلا بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے. تو انہوں نے بھی ضرور جو یہ دل میں یقیناً جو ہے نا وہ شافع نے وہاں پر اپنی معصومیت, اللہ تو جانتا ہے نا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے شافع کے عمرے کی وجہ سے زارا کو معاف کر دیا ہوگا انشاءاللہ. وہ تو پہلے سے جنتی ہیں بیچاری, وہ تو پہلے جنتی شہزادی ہیں, وہ تو شہید ہیں, ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جتنا ظلم ہوا ہے ان پر. لیکن بات یہ کہ اس کی معصومیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بے بسی سے انشاءاللہ یہ فیصلہ ضرور کیا ہوگا کہ ان ظالموں کو سزا مل کے ہی رہے. ان کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے. اصل میں آج اس ٹاپک پہ بات نہیں ہم کرنا چاہ رہے, ہم نہیں چاہ رہے کہ شافع کی جو ہے نا وہ زندگی یا شافع کی باتوں میں ان دائن لوگوں کو جو ہے نا وہ تذکرہ کیا جائے, اس لیے میں چاہ رہا تھا آج کا ویلوگ ہمارا صرف شافع پہ ہو. اب دیکھیں کبھی شافع کے دل سے ہائے ماما کا لفظ نکلا ہی ہوگا نا, ہائے ماما کا لفظ کتنی دفعہ نکلتا ہوگا. ہم بھی مائیں ہیں, ہم بھی والدین ہیں, ہم ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں وہ شافع جب ماما ماما کہتا ہوگا, جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں نا, وہ ذرا اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے اس پکچر کو ذرا دیکھیں, ذرا غور کریں. اچھا پہلے جب شافع تھا نا ایسے جیسے پھول کھلا کھلا تھا جب ہم نے پہلی دفعہ اس کی پکچر دیکھی تھی, لیکن اب دیکھیں کتنا کمزور سا لگ رہا ہے, جس طرح مرجھا سا گیا ہے. لیکن اللہ کے گھر میں دیکھ کے دل بہت خوش ہوا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بچے کے دل میں سکونت طاری کر دے, اس بچے کو ساری باتیں بھول جائیں. لیکن ماں ہے وہ کس طرح سے بھول سکتے ہیں, بھولنے والی تو بات اب اللہ تعالیٰ بلا سکتے ہیں نا. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اس کو اس جو یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم جان نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ بس اس کو اس کی میموری سے وہ بالکل ختم ہی کر دے, تاکہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی لائف کو اچھے طرح سے انجوائے کر سکے, گزار سکے. لیکن ایک ماں تو ہے نا, پھر اس کے وہ مائنڈ میں نقش ہے. جی مائی یوٹیوب فیملی, آج کا ویلوگ تو ہمارا صرف شافع پہ تھا, اور امید کریں گے کہ آپ کو شافع کی بے بسی ضرور محسوس ہوگی. کمنٹ کے اندر ذرا اپنے خیالات کا بھی اظہار کیجیے گا, ایک پیارا سا کمنٹ اس بچے کے لیے دعا کا کیجیے گا, اور ہمیں اگلے ویلوگ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیرہ.